اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو الفاظ کی طاقت دی ہے، یعنی یہ بول سکتا ہے، اور اسی طرح کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند پہاڑ دریا درخت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی یہ تسبیح بیان کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ زمین اور آسمان میں کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چٹان پہاڑ ایٹم سب ایٹامک پارٹیکلز، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح کو، ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انسان بڑی منفرد مخلوق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے، اور اس کے اندر، انسان کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو سوچیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو لفظوں کی شکل، یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے کہ اس کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو لفظوں کی شکل یہ انسان دے رہتا ہے۔ اور ان زبان یا ان لفظوں کی حقیقت، اس کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ہدایت بیچتا ہے تو وہ بھی لفظوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کلام ہے، اس کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اسی لیے اس کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس بیان کی اہمیت، اس بولنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بیان کرنا سکھا دیا۔ علمہم البیان، اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا سکھا دیا، انسان کو بولنا سکھایا۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو لفظوں کی شکل میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی لفظوں کی شکل میں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب انسان یہ تصور کر لیتا ہے تو جب وہ بولتا ہے، جب الفاظ نکلنے لگتے ہیں، لفظ نکلنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایک پرائس لیس گفٹ ہمارے پاس ہے، یعنی ایک غیر معمولی طاقت ہے۔ یہ کائنات میں کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اور دوسرے اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک پرائس لیس گفٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیا میں مختلف زبانیں ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں، مختلف لینگویجز ہیں، ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پہلی زبان آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی ہے تو یہ اس کے آف شوٹ ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی زبان کا مذاق اڑاتے ہیں تو در حقیقت یہ ہم اس ریویلڈ گفٹ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بولنا سکھایا، اس کے پھر آف شوٹ نکلے ہیں۔ آج اگر میں کسی زبان کا مذاق اڑا رہا ہوں تو دراصل یہ اس نازل شدہ زبان کا، ان لفظوں کا میں مذاق اڑا رہا ہوں۔ تو ہمیں کسی بھی بندے کے زبان کا، ان کے لفظوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَعَلَّمَهُمُ الْبَيَانَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ تو اس حوالے سے آج میں جو بات کروں گا وہ اس لفظوں کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کیسے بولنا چاہیے، اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان قول سدید کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مطلب اس کا یہ ہے اغلاق الخلل۔ اغلاق الخلل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیوار ہے، اس میں کریک آ گیا ہے، آپ اس کریک کو پیچ کرتے ہیں، فل کرتے ہیں، یعنی اس کو بھر دیتے ہیں، اینٹ رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اغلاق الخلل۔ مثال کے طور پر پرانے زمانے میں جو دیواریں تھیں اس میں اکثر کوئی اینٹ گر جاتی تھی، کوئی نقص آ جاتا تھا، اس کے سٹرکچر میں کوئی نقص آ جاتا تھا، تو جب اس سٹرکچر میں اس ساخت، اس نقص، اس سوراخ کو آپ فل کرتے ہیں تو اس کو اغلاق الخلل بولتے ہیں، اس کو سد بولتے تھے۔ تو گفتگو میں مثال کے طور پر مجھ سے کوئی گفتگو کر رہا ہے اور وہ تلخ ہو گیا ہے، وہ اس نے مجھے گالی دے دی ہے، یا وہ جو ہے شدید غصے میں ہے، یا غصہ اس نے مجھ پر کر دیا ہے، اب اس نے تو رشتے کے اس دیوار میں گیپ پیدا کر دیا ہے، ہول پیدا کر دیا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا رسپانس کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ اب
اب مجھے یہاں پر صد ایک ایسا صد رکھنا چاہیے تاکہ وہ گیپ زیادہ نہ بڑھ جائے. اگر میں بھی غصے کا اظہار کروں گا, اگر میں بھی جو بد کلامی کروں گا جس طرح اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی, اگر میں بھی اس کے ساتھ بد کلامی کروں گا تو گیپ بڑھنے کا خدشہ ہے. لہٰذا مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کس طرح بات کروں. تو جس طریقے سے میں بات کروں, اگر وہ گیپ نہ بڑھے تو اس کو صد بولتے ہیں. اس گیپ کو میں اچھی طرح سے کور کر لوں تو اس کا مطلب ہے صد, قول سدید. اس کو بولتے ہیں اغلاق الخلل. ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ تلخ کلامی کرتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان کی فطرت میں چونکہ یہ چیز ہے تو وہ بھی تلخ ہو جاتا ہے, وہ بھی تیز ہو جاتا ہے اور وہ گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو قول سدید کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تلخ بات آپ سے کرتا ہے تو پھر آپ کا رسپونس کیا ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر رسپونس دیتا ہوں تو یہ گیپ اور زیادہ مزید بڑھ جائے گا تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. تو خاموشی ہی میں پھر جو ہے فائدہ ہے بجائے کہ آپ کچھ بولیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بولنے سے آپ نے سوچا آپ کے پاس کچھ ایسے لفظ آ گئے, کچھ ایسے الفاظ آ گئے ہیں جس سے وہ گیپ کم ہو سکتا ہے تو پھر آپ ضرور بولیں. دوسری امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ ردم السلم, یعنی آلریڈی ایک گیپ موجود ہے, پہلے سے گیپ موجود ہے, کوئی بندہ خفا ہے, اس کو کوئی نقصان ملا ہے جانی مالی وغیرہ, تو آپ کو اس وقت کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے تاکہ جو گیپ پیدا ہوا ہے اس کو کم کیا جا سکے. مثال کے طور پر کسی کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے, فوتگی ہوئی ہے, تو آپ کو وہ گیپ تو پیدا ہو گیا ہے آلریڈی, آپ کو اس وقت کیا بولنا چاہیے, کیا الفاظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس گیپ کو تھوڑا سا فل کریں, تاکہ وہ اس کو تسلی ملے. تو آپ کو کیا الفاظ بولنے چاہیے. کسی کی نوکری ختم ہو گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس لمحے میں, کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے, وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے, خفا ہے, تو آپ کو کیسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے, کیسے الفاظ بولنے چاہیے, کیا بولنا چاہیے, کس انداز سے بولنا چاہیے. تو یہ قولاً سدید ہے. گیپ تو پیدا ہو گیا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر اگر کوئی خفا ہے, غم میں ہے, تو ہم اس طرح کے الفاظ کا چناؤ شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر کرتے ہیں کہ وہ گیپ جو ہمارے مخاطب کے اندر پیدا ہو گیا ہے وہ گیپ مزید بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی نوکری کی تلاش میں, اس کو نوکری نہیں مل رہی, تو ہم کہتے ہیں تمہیں نوکری نہیں ملی ابھی تک, تو اس طرح کا انداز ہمارا ہوتا ہے. اب یہ وہ جو گیپ اس کے اندر ہے اس گیپ کو تو ہم مزید بڑھا دیتے ہیں. یعنی ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے, بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیپ جو اندر پیدا ہوا ہے, جو طوفان اندر ہے, ہم اس کو کم نہیں کرتے, اس کو مزید بڑھاوا دے رہتے ہیں, یعنی وہ گیپ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہم اکثر اپنے الفاظ میں خیال نہیں رکھتے ہیں, ہمارا مخاطب بہت ہرٹ ہو جاتا ہے. ایک بندہ پہلے سے ہرٹ ہے تو آپ کو کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے. تو یہ اس کی دوسری امپلیکیشن ہے. تیسری امپلیکیشن یہ ہے صد کے مطلب کہ الجبل والحاجز, یعنی بڑے بڑے پہاڑوں کو عربی زبان میں جو ہے صد بولتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے الحاجز. اب پہاڑ کیا کرتا ہے, اس کو ہم ڈیم کے معنی بھی لیتے ہیں, صد عربی زبان میں ڈیم کو بھی بولتے ہیں. ڈیم کیا کرتے ہیں, ایک طرف سے پانی آ رہا ہے, بہت زیادہ تیز پانی آ رہا ہے, سیلاب کا خدشہ ہے, تو ڈیم وہ جو ٹول ہے اس کو نیچے کر دیتے ہیں تاکہ پانی آگے نہ جا سکے. اسی طرح انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں, یہ غصہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ گئی ہیں, غصہ آ گیا, آپ تیش میں آ گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ صد رکھنے سے آپ کے اندر وہ جو جذبات ہیں وہ سٹاپ ہو جاتے اور آگے بڑھتے وہ نہیں ہیں. تو یہ قولاً سدید ہے. اس وقت آپ کو سٹاپ ہو جانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ قولاً سدید کا سہارا آپ لے لیں. دوسرا ایک انٹرسٹنگ مطلب اس کا یہ ہے الحاجز. الحاجز کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو الیکٹریکل فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ جلدی سے سمجھ جائیں گے. جو انسولیٹر ہے یعنی نان کنڈکٹر جو ہے, یعنی وہ کرتا کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس تار کو ایک تو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس تار میں اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو کرنٹ باہر نہیں آنے دیتا ہے. مثال کے طور پر میں کسی وائر میں بجلی جا رہی ہے, میں اس کو پکڑتا بھی ہوں تب بھی مجھے جو ہے وہ کرنٹ نہیں لگے گا. وجہ کیا ہے, اس انسولیٹر کی وجہ سے. تو یہ الحاجز کا کنسیپٹ, یعنی میری باتوں میں بھی انسولیٹر ہونا چاہیے, یعنی یہ کور, میرے لفظ جو ہے وہ کور ہونے چاہیے.
اگر میرے لفظ کور ہوں گے تو کوئی بھی اس سے فائدہ لے سکے گا، جس طرح اس وائر سے لوگ فائدہ لے لیتے ہیں جو انسولیٹڈ ہو، جس کے اوپر وہ کور چڑھی ہوئی ہو۔ اگر وہ کور چڑھی نہیں ہوئی ہو تو وہ نقصان دہ ہے، وہ کسی کو بھی کرنٹ دے سکتی ہے۔ تو جو لفظ ہے نا، یہ بھی الحاجز کی طرح ہونے چاہیے، مطلب یہ ہے کہ یہ کور ہونے چاہیے تاکہ یہ جب سفر کرے دوسری طرف جائیں تو دوسری کو ہرٹ نہ کریں، کرنٹ نہ لگے اس کو، بلکہ اس کے اندر جو گیپ ہے وہ فل ہو سکے۔ چوتھی امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ سد السہم، یعنی تیر کو بالکل سٹریٹ کر دینا۔ پرانے زمانوں میں تیر اندازی ہوتی تھی، آپ کے علم میں ہے، تو تیر کو بالکل سٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اب اس امیجری کو سامنے رکھیے، ہمارے الفاظ بھی بڑے سٹریٹ ہونے چاہیے، سٹریٹ فارورڈ ہمیں بات کرنی چاہیے، یعنی کہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، کہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور کہاں اختتام ہو رہا ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے صرف یس اور نو میں سوالات کیے جاتے ہیں، یا آپ سے یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ آپ صرف یس اور نو میں، ہاں یا نہ میں آپ جواب دیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ہم جواب دیتے ہیں ہاں میں فلاں جگہ جا رہا تھا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، میرے دادا نے مجھے یہ بتایا تو یہ بتایا تھا۔ تو آپ نے تو کہاں شروع ہو رہا ہے، کہاں آپ شروع ہو رہے ہیں، کہاں آپ نے بات ختم کی، کوئی مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سٹریٹ بات آپ کو کرنی چاہیے، ٹو دا پوائنٹ بات آپ کرنی چاہیے، کہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور کہاں سے اختتام ہو رہا ہے، یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ آخری اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ امر سدید اے قاصد، یعنی آپ کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے جس کا کوئی مقصد ہو، یعنی آپ کو ایک مقصد لے کر گفتگو کرنی چاہیے۔ اکثر ہم یہ ہوتے ہیں کہ 10 منٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں، 10 منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے، ہم پورا لیکچر دے رہتے ہیں، تو ہمارا مخاطب آگ سے پوچھتا ہے اچھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس گفتگو کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ، یہ متکلم کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی ٹاپک ہوتا نہیں ہے، کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، تو ٹو دا پوائنٹ ہم بات نہیں کرتے، اور ان باتوں کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ یعنی بات آپ کریں، ان لفظوں کی بڑی ویلیو ہے، آپ بات کریں، اگر کوئی مقصد ہے تو بولیں، مقصد نہیں ہے تو پھر آپ خاموش رہیں۔ ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا علم نہیں ہوتا ہے اور ہمیں بولے جا رہے ہیں اس ٹاپک پر، کوئی نہ ثبوت نہ دلیل، اور ہم بولے جا رہے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عام زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں نالج نہیں ہوتا اور ہم بولے جا رہے ہیں، یہ بھی بے مقصد گفتگو ہے۔ یعنی با مقصد گفتگو وہ ہوتی ہے، مقصد والی گفتگو وہ ہوتی ہے جو مطلب سٹریٹ ہو، جو قولا سدید ہو، اور جس کا کوئی مقصد ہو، جو دوسروں کو بینیفٹ دے۔ جو دوسروں کو بینیفٹ نہ دے تو آپ کو وہ گفتگو ترک کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو لفظ ہمیں دیے گئے ہیں اس کا ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، اور ہم الحمدللہ کہیں، یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لفظوں کی طاقت دی ہے جو اس کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیتوں پر غور اور فکر کریں، اور جو طاقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کی شکل میں دی ہے، یہ طاقت ہمارے پاس موجود ہے، تو ان لفظوں سے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، بلکہ ہم اگر کسی کو دیکھ لیں کوئی درد میں ہے، تکلیف میں ہے، غم میں ہے، مصیبت میں ہے، تو ہمیں اس وقت قول سدید کے اس فلسفے کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں اس وقت ایسے الفاظ کا سہارا لینا چاہیے تاکہ اس کے درد میں کمی آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ لہجے آگ لگا دیتے ہیں، لہجے آگ لگا دیتے ہیں، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔